زندگی بہت خوبصورت فنومینا ہے. اب میری عمر ہے 62 ایئرس، 63 ہو جائے گی مئی میں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بالکل یہ اٹ واز یسٹرڈے. اور جب میں نے ایسے آنکھ کھولی نا، ہوش جو مجھے یاد ہے، تو وہ 1965 ہے. اور 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ لگی تھی. اور میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ سائرن بجتا تھا اور ہم لوگ وہاں ملتان میں رہتے تھے. تو ایک دم گھروں سے بھاگ کے، اور گورنمنٹ کے بندے آئے تھے جنہوں نے آ کے گھروں میں ٹرنچز کھود کے دی تھی. اور جو گھر کے اندر جتنے کمرے تھے نا، بیڈ روم وغیرہ، ان سب پہ کالے کالے کپڑے وہ لگا دیے تھے، یعنی کالے رنگ کے کاغذ لگا دیے تھے سارے، یا کالا پینٹ کر دیا تھا. کیونکہ ایک سائرن بجتا تھا تو آپ نے ساری بتیاں بند کر دینی ہوتی تھی، تاکہ نیچے سے بتیاں، جہاز آتے تھے اوپر سے. ذرا اس وقت جی پی آر ایس اور اس طرح کا تو سسٹم نہیں تھا. اب تو جہازوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو روشنی دیکھ کے کہ وہ حملہ کرتے ہوں گے. اور پھر جناب سائرن بجتا تھا، ہم بھاگ کے وہ ٹرنچز میں چلے جاتے تھے. تو ہمارے لیے تو وہ فن ہوتا تھا ٹرنچز، کیونکہ اندر دری بچھی ہوتی تھی. تو سارے ہمارے تایا ابو، میرے ابو، اور یعنی آپ کی دادی اماں، اور ہماری تائی اماں جو ہے، بڑی دادی اماں، وہ اور بچے سارے ہم بیٹھے، ہم اپنے جانے کھیلتے تھے، شغل لگاتے تھے. ایک ریڈیو ضرور ہوتا تھا جو گود میں ہوتا تھا تایا ابو کے اور ابو کے، اور وہ سنتے رہتے تھے اب خبریں یہ ہوئیں، اور زبردست ترانے اس میں آتے ہوتے تھے. تو یہ مجھے بالکل کل کی بات لگتی ہے. اور جب پہلی دفعہ مجھے اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے گئے ابو، مجھے بالکل اچھی طریقے سے یاد ہے. تو ایسے امی چھوڑنے آئیں اور میں بالکل نہیں رویا تھا، خوشی 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 اسکول میں گئے. اور پھر جب ہم ہوئے لاہور شفٹ ہو گئے، اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے، تو میں اپنے ابو کے ساتھ لاہور جاتا تھا. تو مجھے وہ مال روڈ یاد ہے. اب مال روڈ دیکھنا کتنا رش ہوتا ہے، ڈبل. تو مال روڈ ڈبل نہیں ہوتی تھی، سنگل روڈ ہوتی تھی، اور اس کے اندر وہ بگی بھی چل رہی ہوتی تھی، ٹانگا بھی چل رہا ہوتا تھا. ابو کے پاس ایک اسکوٹر ہوتا تھا، اس پہ ہم جاتے تھے. تو کوئی نہیں، تو اتنی زیادہ وہ پرسکون ہوتی تھی. اور مجھے سارے منظر بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے. پھر جب میں میٹرک کیا، میں نے ایف ایس سی کی، میڈیکل کالج میں داخل ہوا، ایم بی بی ایس کیا، پھر ہاؤس جاب کی، بڑی لائف میں محنت کی، ایف سی پی ایس کیا، ایف آر سی ایس کیا، آسٹریلیا گیا. جس میں آسٹریلیا گیا ہوں نا، تو آپ اس وقت کچھ مہینوں کی تھی، کچھ مہینوں کی. تو میں بڑا اداس ہوتا تھا، تمہاری تصویریں کھینچ کے لے کے گیا تھا. اور جب میں وہاں آسٹریلیا گیا تو وہاں جتنی وہاں نرسز کام کرتی تھیں نا، سب کو پتہ تھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے ردا. اور وہاں پہ میں رات کو وہاں سے فون کیا کرتا تھا، تو وہاں اس میں سکے ڈال کے فون کرنا پڑتا تھا. تو مجھے پہلی دفعہ آپ کی امی نے بتایا کہ آج ردا نے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات کی؟ کہتے اس کو وہ جھولے پہ بٹھایا تھا، تو اس نے کہا تھا میں ڈرتی ہوں. تو مجھے تو جو پہلا فقرہ میں نے سنا نا آپ کا، وہ میں نے آسٹریلیا میں سنا. میں نے فون پہ کہا کہ ردا ابو سے بات کرو. میں کہا ردا آپ جھولے میں بیٹھتی ہو؟ تو آپ نے کہا ڈرتی ہوں. تو میں بس اسی فکرے کے اندر مست رہا اور بہت دیر تک سوچتا رہا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ بڑے ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، پھر شادیاں ہو گئیں آپ کی، پھر اللہ نے آپ کو اولاد دے دی. اور واقعی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے بھی یہ کل کی بات ہے بالکل. اور یہ کاش نا یہ باتیں ہمیں جوانی میں سمجھ میں آ جائیں کہ جو آپ کا وقت ہے نا، اس وقت کو بہت ہی قیمتی جاننا ہے، اور اس وقت کے اندر سے جو میکسیمم نکل سکتا ہے نا، وہ ہم نے نکالنا ہے. اب آپ ہم دونوں بیٹھے ہیں نا، ابھی گپے مار رہے ہیں، تو اب یہ والا ٹائم ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ صرف ایک دفعہ یہ ٹائم، یونیک ٹائم تھا جو آدھا پونا گھنٹہ ہماری زندگی میں ہے. اب اس آدھے پونے گھنٹے کو اگر ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے گزارا، بھرپور طریقے سے گزارا، اور جو بیسٹ آؤٹ آف اٹ نکالا، اور اس کے اندر ہم اپنے ماضی کو نہ لے کے آئے اور مستقبل کو نہ لے کے آئے. یعنی یہاں بیٹھ کر ہم ماضی کے دکھڑے پھر ہوئے اللہ مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی، مجھے یہ، یا کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. اس کی بجائے ہم اس ٹائم کو کہ ردا بھی آئی ہوئی ہے چھٹیوں پہ، ابھی کچھ عرصہ میرے ساتھ ہے، 14 تاریخ کو چلی جائے گی، تو میں اس کے ساتھ بیسٹ ٹائم اپنا گزاروں. تو اسی طریقے سے ہم پوری زندگی کو نا جو بیسٹ آف آر ایبلٹی گزاریں. تو آپ اس دوران میں ہمیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جس وقت میں ایک وقت گزار رہے ہیں ہم نے لوگوں کا بہت قرضہ دینا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم بیمار ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پرابلم ہوا ہو، کوئی امتحان میں فیل ہوا ہو، کچھ اور پرابلم ہوا ہو. لیکن وہ سارا کا سارا پرابلم اپنی جگہ پر ہے، مگر اس لمحے کے اندر سے جو کچھ نکل سکتا ہے اس کو نکالنا اپنی جگہ پر ہے. اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے
تو جب آدمی بالکل بوڑھا ہو کے زندگی کو پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو وہ زندگی سے بہت خوبصورت نظر آئے گی، کیونکہ اس نے زندگی کو جیا ہوگا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ زندگی کو جی نہیں رہے ہوتے، زندگی ان کا رگڑا نکال رہی ہوتی ہے. ٹائم از کرشنگ دیم بٹ دے آر ناٹ یوٹیلائزنگ ٹائم. اور وہ زندگی کو جی نہیں رہے ہوتے بلکہ زندگی ان پر مبتلا ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور پھر یوں کرتے کرتے جینے سے مراد کہ آپ انجوائے کرو، کیا مطلب؟ جینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا طلسمی کام ہے کہ میں اس وقت زندہ ہوں، میں سانس لے سکتا ہوں، اور جو زندہ ہے وہ اس کے پاس ساری پاسبلٹیز موجود ہیں، سارے امکانات موجود ہیں. اور ایز سچ زندہ ہونا ہی اتنا بڑا پلیجر ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے اور اتنی بڑی یعنی آپ کے لیے خوشی ہے کہ وہ خوشی ہی کافی ہے ہر سانس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اچھا، اس دوران میں ہمارا یہ ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر جو ہمارے ساتھ تھوڑے تھوڑے پرابلم آئے ہوتے ہیں نا، ہم ان کا سارا دن بین بجاتے رہتے ہیں کہ میں تو باقی تو ٹھیک ہے، میری سانس نہیں اچھی، بس وہ اس چکر کے اندر پوری زندگی خراب کر دی. یا یہ ہے کہ میرا باس نہیں اچھا، اس میں پوری زندگی خراب کر دی. تو اس کا مطلب ہے جینا، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس طریقے سے نہ جائیں کہ جیسے ایک آدمی بھوکا آدمی نا کھانے پہ لپٹ رہا اور لوگ زبردستی اس کو چھڑا رہے ہوں، بلکہ اس طرح سے جائیں کہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ بیٹھیں تشریف رکھیں کچھ کھائیں، اور ہم کہہ رہے ہوں نہیں تھینک یو یار میرا پیٹ بھر گیا. اور دنیا سے رج کے ہم جائیں، دنیا کی تمام چیزوں سے وہ ہو کے رج کے جائیں. اور جس وقت ہم جائیں تو اویئرنیس کی حالت میں جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ اویئرنیس کی حالت میں جانا جو ہے نا، یہی ایمان کی موت ہے، جس میں آدمی کو پتہ ہو کہ وہ میں جا رہا ہوں اور وہ اپنے صحیح یعنی انڈرسٹینڈنگ پر ہو، صحیح فیتھ پر ہو. تو اسی کا نام ایمان کی موت ہے. تو یہ ہے مختصر زندگی کی کہانی.